يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے احکام کی پوری پابندی کرنے والے اور شہادت کی نوبت آ جائے تو انصاف کی شہادت ادا کرنے والے بنے رہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں بھی یہ عرض کیا گیا کہ اس صورت میں معاہدات کی پابندی کے اوپر خصوصی زور دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے نے جو معاہدے کیے ہیں ان کا ذکر، کہ اس بنیادی معاہدے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، تو ان کی تعمیل اور اطاعت یہ ہمارے اس بنیادی معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک اور ہدایت اس آیت کریمہ میں دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی گواہی دینی پڑے تو تم اللہ کی خاطر گواہی دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جب خاطر دو گے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ انصاف کی بات کہو گے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ شہادت دینے کا حکم دیا گیا ہے، سورہ نساء کے اندر بھی پہلے گزری ہے، لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اس طرح کہ تم جو گواہی دو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو، اور اس کے نتیجے میں جو گواہی دو وہ بھی انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مجموعی اعتبار سے تو دونوں آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ جب کبھی گواہی دینے کی نوبت آئے کسی کے بارے میں تو انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، اور جو گواہی ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی کو نفع پہنچانے کسی کو نقصان پہنچانے کا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی جہاں کوئی ضرورت پیش آئے گواہ بننے کی تو اس کی مجھے تاکید فرمائی ہے، لہٰذا میں کر رہا ہوں۔ کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے اس سے بحث نہیں، جو بھی صحیح بات ہے میں اس کی گواہی دوں گا۔ لیکن آدمی کو غلط گواہی دینے پر
کیا چیز آمادہ کرتی ہے. بعض اوقات غلط گواہی دینے کے لیے اس لیے آدمی اپنے آپ کو مجبور جیسا پاتا ہے کہ وہ گواہی اپنے کسی چاہنے والے کے، اپنے کسی محبوب کے خلاف پڑ رہی ہے. مثلا اولاد پکڑی گئی ہے کسی جرم میں، اور اگر گواہی کی نوبت آئی تو اس اولاد کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یا فرض کرو کہ اپنی اولاد نے کوئی مثال کے طور پر امتحان میں کوئی بدعنوانی کی ہے اور اس کا پرچہ میرے پاس آ گیا دیکھنے کے لیے، تو اس وقت میں گواہی دے رہا تھا. نمبر جو لگائے جاتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے. تو اس وقت میں مجھے یہ خیال آئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہذا میں اس کے ساتھ رعایت کر دوں. رعایت کرنے کے لیے میں گواہی جھوٹی دے دوں، یعنی وہ کم نمبروں کا مستحق تھا، میں زیادہ نمبر دے رہا ہوں، تو یہ اس کے حق میں گواہی دے دی. تو بعض اوقات گواہی، غلط گواہی دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری گواہی کسی میرے محبوب کے خلاف نہ پڑے. اس وقت میں آدمی بعض اوقات جھوٹ بھی بول جاتا ہے اور جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ اس کے برعکس بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی ہے. اس دشمنی کو نکالنے کے لیے، دشمنی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان اپنے کسی دشمن کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. فلاں میرا دشمن ہے، لہذا میں جب کبھی مجھے گواہی دینے کی نوبت آئی تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا. تو بعض اوقات جھوٹی گواہی کی وجہ کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، اور بعض اوقات دشمنی کی وجہ کسی سے عداوت ہوتی ہے. سورہ نساء میں جہاں فرمایا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں پہلی وجہ کا ذکر ہے کہ چاہے تمہاری وہ گواہی تمہارے بیٹوں پر، تمہارے والدین پر پڑھ رہی ہو، ان کے خلاف پڑھ رہی ہو، تب بھی تم انصاف کے ساتھ گواہی دو. تو وہاں پر قسط کا لفظ پہلے لایا گیا، کونوا قوامین بالقسط. تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کو کھڑا کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. تو پہلے وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس محبت کے جو تمہیں اپنی اولاد سے یا اپنے والدین وغیرہ سے، رشتہ داروں سے ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ شہداء للہ، کہ اب جو تم گواہی دو، جب انصاف ایک مرتبہ تمہارے دل میں آ گیا تو اب جو گواہی دو گے وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، کسی اپنے محبوب کے محبت کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو اس لیے وہاں پر یہ تعبیر اختیار کی گئی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور یہاں جو آیت کریمہ ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دشمنی کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے. تو یہ غلط گواہی بھی اتنی ہی گناہ ہے، جھوٹ ہے اور انصاف کے خلاف ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. یعنی یہ جو تمہارے دل میں دوسرے کی دشمنی آ رہی ہے، اس دشمنی کی خاطر گواہی نہ دینا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا قائم کرنے والا بناؤ.
دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ میں اپنے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کروں گا. جب یہ تمہارے دل میں آ جائے گا تو پھر شہداء بالقسط، تو تم جو گواہی دو گے وہ بھی انصاف کے ساتھ دو گے. چنانچہ چونکہ یہ سیاق یہ ہے کہ دشمنی کی وجہ سے کوئی غلطی نہ کرو، کوئی غلط گواہی نہ دو، تو اگلا جملہ اسی کے مطابق یہ فرمایا کہ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. کتنی ہی کسی کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کی نوبت آئے اور اس کے کسی اچھے وصف کا ذکر ہو رہا ہو، تو محض اس بنا پر کہ وہ تمہارا دشمن ہے یا تمہیں اس سے دشمنی ہے، اس کی اچھائی کو چھپا کر نہ بیٹھ جاؤ. ہر حالت میں صحیح گواہی دو، چاہے اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لیکن ابو سفیان حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جو بات پوچھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جواب صحیح دیا اور اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں کی. تو یہ صحیح گواہی دینا اور دشمنی کی بنا پر غلط گواہی دے دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کافر بھی اس کو اچھا نہیں مانتے. تو جب آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہو کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو اس صورت میں اور زیادہ یہ بات تاکید سے کہنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے. اور فرمایا اعدلوا، ناانصافی ہرگز نہ کرنا، چاہے کسی کی دشمنی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ تم انصاف کرنا. ہوا اقرب للتقوی، انصاف ہی تقوی کے قریب تر ہے. یعنی جو تقوی تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ قریب کا راستہ ہے کہ انصاف کے ساتھ. اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ گواہی غلط نہ دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، تو ایک گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کو کسی عدالت میں جا کر دینی پڑتی ہے، اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے ہی. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہم گواہی نہیں سمجھتے، اور حقیقت میں وہ گواہی ہیں. گواہی ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہیں جا کر کسی عدالت میں جا کر انسان کوئی گواہ بن کر کوئی بات کہے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں شہادت اس سے زیادہ عام ہے. جب آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے، خواہ وہ عدالت میں نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تحریر سے ہو، تقریر سے ہو. جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ کسی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے کہ آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بیمار ہونے کی وجہ سے حاضری سے معذور ہے. اب اگر وہ معذور نہیں ہے اور آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو یہ بھی جھوٹی گواہی کے ضمن میں آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ممتحن ہے، وہ کسی سے دشمنی کی خاطر اس کا پرچہ خراب کر دیتا ہے
یعنی اس کے اوپر نمبر کم لگاتا ہے، جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے کم لگاتا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی، اور وہ وبال جو جھوٹی گواہی کا ہے وہ اس پر بھی آئے گا۔ اسی طرح انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو ووٹ ڈالنا بھی ایک طرح کی شہادت ہے، اور یعنی دیانتاً وہ ایک شہادت ہے، اگرچہ قضاً اس کو شہادت نہ کہا جائے، دیانتاً وہ شہادت ہے، لہذا اس میں غلط بیانی کرنا، اس میں کسی کی جنبہ داری کرنا، کسی کی دشمنی کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے۔ اس کے بجائے آدمی کو وہی بات اختیار کرنی چاہیے جس کو وہ دل سے مانتا ہو اور جو نفس الامر میں اس کے نزدیک درست ہو۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر حکم کے ساتھ تقریباً یہ تاکید آتی ہے، کیونکہ حکم اس وقت تک حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں تقوی نہ ہو، یعنی اللہ کا خوف نہ ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہی احساس ہے جو ہر وقت دل میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کا یہاں پر ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تقوی کرو، تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف رکھو۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کہ اس بات کا مراقبہ کرو، اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر قول و عمل سے باخبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے گا، یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو معاہدے تم سے لیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا، اور ان سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا، اگلی 2 آیتوں میں بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مستحق ہوں گے اجر عظیم کے، زبردست ثواب کے، معمولی نہیں بلکہ اجرون کے ساتھ عظیم کی صفت لگا کر یہ بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کرام کے بعد کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو غلطیوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوگا کہ مغفرت فرما دیں گے، اور اوپر سے ثواب جو ملے گا وہ عظیم ہوگا، عظمت والا۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب دوزخ کے باسی ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، لفظی معنی اس کے ساتھی کے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ایسی چیز کی طرف اس کی نسبت آتی ہے جو بے جان ہے تو وہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں والا۔ صاحب الجحیم یا اصحاب الجحیم کے معنی ہے دوزخ والے۔ اب دوزخ والے سے مراد یہی ہے کہ وہ دوزخ میں رہیں گے، تو اسی لیے ترجمے میں یہ کہا گیا کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے باشندہ، کسی جگہ کا رہنے والا، تو یہ جہنم میں رہنے والے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔